سیاسی تمام مسائل اسی جامعہ سے حل ہوں گے، اور یہی جامعہ ہوگا کہ یہاں کے خوشہ چین پروردہ ہر علاقے میں جا کر جامعہ کی رونق کو دوبارہ کرتے نظر آئیں۔ کیا کہنا مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ چونکہ میں خود یہاں کا پروردہ ہوں، یہاں کے لقموں پہ پلا ہوا، میں خود ایک ادنا طالب علم ہوں۔ اللہ کا جتنا احسان، جتنا شکر ادا کیا جائے اس احسان پر کم ہی کم نظر آتا ہے۔ بس تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے روبرو ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا پروگرام سید صاحب قبلہ کے ذریعے چلتا رہے گا۔ تمہیدی طور پر میں حاضر آیا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک سنا دیجیے۔ اللہ مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور اس اسٹیج پر ذمہ دار علماء تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ عوام بھی ذمہ دار پڑھی لکھی ہے۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی پوری زندگی کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ مسلک اہل سنت کی صحیح پہچان عوام الناس کو کرا دی جائے کہ مسلک اہل سنت آخر ہے کیا۔ مسلک اہل سنت بدعتوں کا نام نہیں ہے، مسلک اہل سنت شریعت کے خلاف قدم اٹھانے کا نام نہیں، مسلک اہل سنت نبی کی سنتوں کو اپنے سر کے تاج بنانے کا نام ہے، اور اسی کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ ہی کا دم قدم نکلا، گناہگاروں کا حامی، آپ ہی کا دم قدم نکلا۔ سنا تھا ابر رحمت جس کو، وہ حضرت کا کرم نکلا، اور عجم میں خورشید منور جس کو کہتے ہیں، عرب میں جا کے جب دیکھا تیرا نقش قدم نکلا۔ عرب میں جا کے جب دیکھا تیرا نقش قدم نکلا، گناہگاروں کا حامی، آپ ہی کا دم قدم نکلا۔ حضرات گرامی، اگر میں تمام علماء کا تعارف کراؤں تو میرا سارا وقت تعارف میں ہی صرف ہو جائے گا۔ میں تعارف کی طرف نہ جاتے ہوئے تمام علماء سے معذرت طلب کرتے ہوئے، ہر ایک اپنی جگہ چمکتا ہوا سورج ہے، ستارہ ہے، میں بس چند لمحات کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو ہوں۔ انشاءاللہ معراج کے موضوع پر جیسا کہ مجھ کو حکم دیا گیا، چند ضروری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ حضرات کی توجہ میری طرف ہے، علماء اکرام آ رہے ہیں، انہیں آنے دیجئے، وہ اپنی اپنی جگہ لیں گے۔ آپ صرف میری بات سنیے، کوئی سنٹینس اگر آپ سے مس ہو گیا تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی جملہ چھوٹ گیا تو بات ادھوری سمجھ میں آئے گی۔ میں آپ کو معراج کا فلسفہ سمجھاتا ہوں۔ آج لوگ آقا کریم علیہ السلام کی معراج کا انکار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی ہوئی تھی، لیکن قرآن بتاتا ہے، احادیث کریمہ بتاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوئی ہے۔ روحانی تو کئی مرتبہ ہوئی ہے، لیکن جسمانی معراج بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کو ہوئی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم دے رہا ہے۔ ایک بہت عظیم اعتراض ہے، اس کا پہلے جواب دے دوں، اس کے بعد آگے دلائل کی طرف بڑھتا ہوں۔ ایک اعتراض یہ ہے، حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ
ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمان بھائیوں کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اما عائشہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ مصطفیٰ کو معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ جب معراج مصطفیٰ ہوئی تھی تو جسم مصطفیٰ میرے پاس موجود تھا، اگر معراج جسمانی ہوئی ہوتی تو نبی کا جسم میرے بستر پر موجود نہیں ہوتا۔ یہ اعتراض کرتے ہیں، غیر مقلدین بھی کرتے ہیں، تمام بڑے بڑے بدعقیدہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض ہے ان جملوں کو غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ کوئی آپ سے اعتراض کرے تو ببانگے دہل گریبان پکڑ کے اس کا جواب دے دینا اور کہہ دینا علامہ ارشد القادری کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ایک طالب علم نے اس کا جواب دیا ہے۔ قسم خدا کی علامہ کی حیثیت تو دوسری ہے، وہ مجھ سے آ کے مناظرہ کر لے، انشاءاللہ چھٹی کا دودھیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء، فارغین جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء، اساتذہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء۔ حضرات گرامی آپ غور کیجئے گا، اعتراض کر دیا ہے کہ مصطفیٰ کا جسم پاک آپ کے پاس موجود تھا، اگر روحانی جسمانی ہوئی ہوتی تو مصطفیٰ کا جسم موجود کیوں ہوتا؟ علماء اکرام بھی تشریف فرما ہے، ائمہ اعظام بھی تشریف فرما ہے۔ میں ہر ایک کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو چاہیے کتابوں کا مطالعہ کر کے ان بدعقیدوں کے منہ میں لگام لگا دیں، جیسے کہ علامہ ارشد القادری نے ان بدعقیدوں کے منہ پر لگام لگا دی تھی۔ جہاں کوئی اعتراض کرتا تھا علامہ اس کا جواب کہیں سے دیا کرتے تھے، جیسا اعتراض ہوتا تھا ویسا ہی جواب ہوتا تھا۔ ہم کو بھی چاہیے ہمیں مطالعے کا شوق ہو، آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آؤ کتنا اہم اعتراض ہے، لوگ سمجھتے ہیں نہ جانے کتنی بڑی دلیل ہے یہ بدعقیدوں کی، ہم کیسے ثابت کر پائیں گے مصطفیٰ کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بات آپ غور سے سنیے گا، توجہ میری طرف رکھیے، جو آنے والے ہیں انہیں آنے دیجئے، توجہ کا طالب ہوں۔ آپ بتائیے مصطفیٰ کو معراج کہاں ہوئی تھی؟ جلدی بولیں، مصطفیٰ کو معراج کہاں ہوئی تھی؟ مکہ شریف میں۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے مسجد حرام سے محبوب کو معراج کرائی ہے، پہلے اقصی تک لے گیا ہوں، پھر اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کو معراج کہاں ہوئی؟ جلدی بولو، جلدی سے بولو، آپ بولو گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ کہاں ہوئی؟ مکے میں، زور سے بولو، مکے میں۔ اب جواب سنو، جب معراج مصطفیٰ کو مکے میں ہوئی، اور یہ بات تمام کتب میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکے میں نہیں ہوا تھا بلکہ مدینے میں ہوا تھا۔ جب عائشہ کا نکاح ہی مصطفیٰ سے مدینے میں ہوا اور معراج مکے میں ہوئی تو عائشہ کے پاس جسم مصطفیٰ کیسے موجود تھا؟ کیا کہنا ہے، کیا لکھتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بتائیے مجھے کہ جب نکاح مصطفیٰ کا مدینے میں ہوتا ہے تو معراج مکے سے ہوئی تھی تو جس میں مصطفیٰ عائشہ کے پاس تھا کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سوال کا جواب کیا ہے؟ پھر مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ملا علی قاری نے لکھا ہے شفا شریف کی شرح کے اندر، قاضی عیاض مالکی نے لکھا ہے شفا شریف کے اندر، اور علامہ خفاجی شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض کے اندر لکھا ہے، محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کی پہلی جلد میں لکھا ہے مصطفیٰ کو معراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی، 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے، جس میں 33 مرتبہ معراج مصطفیٰ کو روحانی ہوئی تھی اور ایک مرتبہ معراج جسمانی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔
چلا آقا کریم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوئی تھی، جو مکے سے ہوئی تھی 33 مرتبہ روحانی ہوئی۔ تو حضرت عائشہ جس معراج کا ذکر کر رہی ہے کہ جس میں مصطفیٰ میرے پاس تھا، تو وہ روحانی معراج کا اقرار کر رہی ہے، اس لیے کہ جسمانی معراج تو مصطفیٰ کو مکے سے ہوئی تھی اور اس وقت حضرت عائشہ کی ساتھ شادی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کو معراج جسمانی ہوئی، روحانی نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ نے لفظ سبحان سے اس آیت کی ابتدا فرمائی۔ سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ واقعہ محیر العقول ہے، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا ہے، اس لیے اللہ نے لفظ سبحان پہلے آیت کے شروع میں بیان فرما دیا تاکہ کسی کو شک اور تردد نہ ہو جائے، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ سبحان اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہر عیب سے پاک ہوتی ہے، جو ہر گناہ سے پاک ہوتی ہے، جو ہر برائی سے پاک ہوتی ہے، اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ جس کے اندر عیب ہوتا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا ہے، خدا وہ ہے کہ جس کے ذات میں کوئی شک اور شبہ۔ اللہ نے سبحان کہہ کے آیت کی ابتدا فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے بندے کو کرائی بعبدہ کے میں، اگر یہاں علماء تشریف فرما ہے، مفتیان اکرام کی دستار بندی ہے، داعیان اسلام یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے، اپنے اپنے علاقوں کو چمکائیں گے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے ماہ و نجوم کی حیثیت رکھنے والی یہ علماء ہے، یہ یہاں موجود ہیں۔ بعبدہ میں جو با ہے عربی گرامر کے اعتبار سے مصاحبت کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے مصطفیٰ آپ کو ہم نے سیر کرائی ہے، ایسا مت سمجھنا کہ آپ سیر کرنے میں اکیلے اور تنہا تھے، مصطفیٰ جہاں جہاں تم تھے وہاں وہاں میری رحمت تھی۔ آپ کے ساتھ مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ مصطفیٰ جہاں جاتے ہیں رب کی رحمت ساتھ میں ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، سفر نہیں تھا، یہ سفر معراج نہیں تھا۔ سفر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے آپ کو دہلی کوئی کام ہے، اچانک آنا ہوا، دہلی کا سفر کیا، آنے کے بعد کچھ دنوں یہاں ٹھہرے، کچھ گھومے پھرے، کچھ علاقہ دیکھا، کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن جب سیر ہوتی ہے سفر نہیں ہوتا ہے، سیر کی جاتی ہے تو علاقہ چھوڑا نہیں جاتا ہے، ہر چیز کو دکھایا جاتا ہے۔ اور سیر کرانے والا اگر بہت پڑھا لکھا ہو، تمام علاقے کا جاننے والا ہو، تو اس کے سیر کرانے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ اور یہ سیر تو کسی اور نے نہیں کرائی تھی، رب العالمین نے کرائی تھی، اپنے محبوب کو کرائی تھی۔ تو سیر کرانے والے کی کوئی مثال نہیں ہے، اور جس نے سیر کی ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاں ذرا بیداری کا ضرور پیش کریں، نعرہ تکبیر۔ قرآن میں فرمایا عبد کہتے ہیں روح مال جسم کو، یعنی جسم بھی ہو اور اس جسم کے اندر روح بھی ہو، اسے عبد کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا میں نے اپنے بندے کو، عبد کو سیر کرائی ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ کو معراج ہوئی ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورہ نجم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سدرۃ المنتہا تک بھی مصطفیٰ
मुस्तफ़ा गए हैं, सिदरतुल मुंतहा तक भी मुस्तफ़ा गए हैं, उस जगह तक मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए हैं जहां मा ज़ागल बसरु वमा तग़ा है, ना आँख का पलक झपका है, ना आँख चौंधियाई है, अपने रब का दीदार किया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तो मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मेराज को तशरीफ ले जाते हैं, मस्जिद अक्सा तक पहुंच गए हैं, कुरान से साबित है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए, कुरान से साबित है। एक तीसरी आयत है कुरान करीम इसका बयान फरमा रहा है, वमा जअलना रुय्यती अलैनाका इल्ला फित्रतल लिन्नास। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सवाल ये हुआ कि मुस्तफ़ा को रात में मेराज क्यों कराई गई, इतने थोड़े अरसे में मेराज क्यों कराई गई? तो जवाब दिया गया ताकि लोगों को आजमाया जा सके, ताकि लोगों का इम्तिहान लिया जा सके, कौन मेरे मुस्तफ़ा की मेराज को मानता है और कौन इनकार करता है। जो मुस्तफ़ा की मेराज को मानेगा वो अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर हो जाएगा, और जो इनकार करेगा वो अपने ज़माने का अबू जहल हो जाएगा। तो मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज कराई, कुरान से भी साबित है, अहादीस करीमा से भी साबित है। लिहाजा अपने दलाइल को मजबूत रखो, अपने अकीदे को मजबूत रखो। अल्लामा अरशदुल कादरी ने जो अकीदा हमको दिया है, जो दलाइल उन्होंने हमको बताए हैं, उन पर हमें गामज़न रहना चाहिए, मजबूती के साथ कायम रहना चाहिए, इसलिए कि यही दलाइल हैं जो हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हैं। यही दलाइल हैं जिन्होंने हमारे ईमान और अकीदे को बचा कर रखा है, और यही तमाम दलाइल वक्त के शहंशाह मुजद्दिद आज़म टूटी चटाई पर बैठकर लिखने वाला नबी की हदीसें इमाम अहमद रज़ा ने भी यही अकीदा हमको अता पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज जिस्मानी भी कराई, रूहानी भी कराई। 33 मेराजें रूहानी है और एक मेराज मुस्तफ़ा की जिस्मानी है, जिसके लिए मैंने आपको दलील दे दी, और जो वो एतराज़ करते हैं उसका एक जवाब भी दे दिया गया। अब आगे की बात सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को मेराज कराई तो किस शान के साथ, पूरा प्रोटोकॉल था। अल्लाह ने इस अंदाज में महबूब को मेराज कराई है। मेराज तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने कराई, मगर फरमाया मूसा तुम्हें कोहे तूर पर आना होगा, मूसा कोहे तूर पर आना, टाइम मुतय्यन कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, फला टाइम पर तुमको आना है। सलाम को भी अल्लाह ने कराई, मगर मूसा को कोहे तूर पर बुलाया और वक्त भी मुतय्यन फरमा दिया, ऐ मूसा आपको फला वक्त पर आना है, फला टाइम पर आना है, मैं आपको अपना दीदार कराऊंगा, अगर मैं अपनी तजल्ली डालूंगा पहाड़ के ऊपर, तुम उससे मेरा दीदार कर लेना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अल्लाह का दीदार करने के लिए अर्ज की थी, चूंकि अल्लाह का कलाम इतना शीरी था, जब अल्लाह आपसे हम कलाम हुआ था तो आपके दिल में इश्तियाक हुआ कि जिसका कलाम इतना शीरी है उसकी जात कितनी हसीन और जमील होगी, इसीलिए आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी। तो अल्लाह ने कहा था ठीक है हम तुम्हें अपना दीदार कराएंगे। सवाल ये है, मेराज तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने कराई थी, मगर उधर कलीम की मेराज थी, इधर हबीब की मेराज थी। कलीम की मेराज के लिए कोई सवारी नहीं थी, न कोई खादिम भेजा गया था, मगर जब हबीब की बारी आती है तो पूरा प्रोटोकॉल है। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा है और वो बुराक लेकर आए हैं और बुराक पर आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम को सवार किया है और आपकी सवारी को लेकर मस्जिद अक्सा तक पहुंचे हैं। रिवायतों में मिलता है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आप बुराक पर तशरीफ ले गए थे और बुराक इतना तेज रफ्तार था
जहां तक निगाह जाती थी एक कदम होता था, इतना तेज रफ्तार था। मगर मेरे आका की शान आप मेरे आका की शान मुलाहजा फरमाइए। अगर कोई इंसान तेज रफ्तार हवाई जहाज पर बैठा हो, बहुत तेज हो और उस पर कोई साया ना हो, तो उसकी आंखें नहीं खुलेंगी हवा की तेजी की वजह से। वो इंसान उस पर बैठ नहीं सकता है, उड़ जाएगा, उसके परछे उड़ जाएंगे, आग लग जाएगी और फिर आंखें तो खोलने का सवाल ही नहीं होता। जिसकी रफ्तार इतनी तेज हो, तेज आंधी में हम आंखें नहीं खोल पाते, तेज गाड़ी पर हम चलती हुई गाड़ी पे आंखें नहीं खोल पाते। मगर मुस्तफा जाने रहमत के मा ज़ागल बसरु व मा तगा, आपकी चश्माने मुबारक पर कुर्बान जाइए। मेरे मुस्तफा बुराक पर सवार हैं और इतना तेज बुराक है कि जहां तक निगाह जाती है एक कदम होता है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक का एक कदम था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका उसमें सवार है, ना आपको कोई दिक्कत है। इतना तेज रफ्तार ये सवारी है, इतनी तेज रफ्तार ये सवार है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए। मगर मेरे आका की आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्तफा फरमाते हैं, जब मैं जा रहा था मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, तो मैंने देखा अपनी आंखों को खोलकर कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर नमाज अदा फरमा रहे हैं। पता चला कि मुस्तफा की आंखों में वो कुव्वत है, वो ताकत है, जिन आंखों ने अल्लाह का दीदार किया है। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और आला हजरत फरमाते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। तो मेरे आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक पर तशरीफ ले गए और फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पर नूर की सीढ़ी से तशरीफ ले गए। ये इतनी तेज रफ्तार थी जिसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है और इंतहाई हसीन और जमील और खूबसूरत थी। और फिर पहले आसमान से छठे आसमान तक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों ने अपने परों को इकट्ठा किया था और परों पर तशरीफ फरमा होकर आप छठे आसमान तक तशरीफ ले गए थे। और वहां से सिदरा तक हजरत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के आप परों पर बैठकर तशरीफ लेकर गए थे। और वहां से सिदरतुल मुंतहा से आगे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जहां जिब्रील अमीन भी रुक जाते हैं, वहां से आप हरे रंग का एक तख्त था जिसे रफ कहा जाता है, आप उस पर बैठकर तशरीफ ले गए थे। और फिर जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हैं, आवाज आई है, 70,000 मर्तबा आवाज आई है, मुस्तफा हमसे करीब हो जाओ, मुस्तफा हमसे करीब हो जाओ। मेरे आका के बारे में किताबों में लिखा है, जितना सफर मस्जिद हराम से और वहां तक जहां तक रफ गया था इन सवारियों ने तय किया था, उतना अकेला सफर मुस्तफा के एक कदम ने तय फरमा लिया था। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की शान वो है कि आप अल्लाह की बारगाह में गए, अल्लाह ने आपको नमाज का तोहफा अता फरमाया जो इस उम्मत के लिए है। आज हम नमाज से बहुत गाफिल हैं। हमको चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें और अपने ईमान और अकीदे को मजबूत रखें। हम तालीम हासिल करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर मकाम पर, हर मोड़ पर जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। चाहे लिटरेचर की शक्ल में हो, चाहे दाइयाने इस्लाम की शक्ल में हो, चाहे मुफ्तियाने इकराम की शक्ल में हो, इंशाअल्लाह आपके मसाइल का अगर कहीं से हल नजर आएगा तो जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया है, जहां से आपके मिल्ली
اور قومی سماجی ہر قسم کے مسائل کا حل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ علامہ ارشد القادری کی دعا ہے۔ آج جامعہ نے اتنی ترقی کری ہے، آنے والا وقت وہ ہوگا کہ جامعہ کی ایک اور بلڈنگ ہوگی اس سے کہیں زیادہ بڑی، اور انشاءاللہ وہاں عالمیت کا کورس بھی کرایا جائے گا۔ جامعہ نے ایک اور منصوبہ تیار کیا ہے، لڑکیوں کے لیے اسکول کھولیں گے جہاں دینی تعلیم دی جائے گی۔ ہماری بچیاں آج غیروں کے اسکول میں جاتی ہیں، ان کو اسکرٹ بنایا جاتا ہے۔ ہماری بہو بیٹیاں بچوں کی ولادت کے لیے غیروں کے ہاسپٹلوں میں جاتی ہیں جہاں ڈاکٹرز ان کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے ہیں، اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اپنی ڈاکٹرز ہوں گی، ہماری اپنی ماں بہنیں جب ڈاکٹر ہوں گی تو ہماری بہو بیٹیوں کی کہیں بے حرمتی اور ان کی عفت سے کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ سارے منصوبے جامعہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور ان قریب ان منصوبوں کو آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ مزید میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔